کی وہ تقریباً ساری اس وقت کووڈ کی زد میں آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام کولیگز اس ہاؤس میں جو ہیں ان کو بھی شفا بخشے، اور جو تمام مریض ہیں اس مرض کے اور دوسری امراض کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا بخشے۔ جناب والا، پچھلے 2 روز میں بہت سی تقاریر ہوئیں، میں سب کا تو جواب نہیں دے سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ کووڈ پہ اور جو پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے اس پہ جو ہے نا میں کوئی بات کروں۔ میں جو حکومت کی جو پالیسی ہے کووڈ پہ، اس کا جو ہے 17 مارچ سے لے کر آج تک جو ہے ایک سمری پیش کرتا ہوں ان کی پالیسی کی حکومت۔ اس کے بعد جناب اسپیکر آپ بتا دیجئے گا کہ اس پالیسی کا کیا مطلب آپ نے نکالا ہے۔ 17 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کورونا ایک عام فلو ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، تھوڑی سی چیز پر ٹیسٹ کرانے چلے جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے، گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد پھر مارچ میں انہوں نے کہا یہ ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ 18 اپریل کو انہوں نے فرمایا میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارا اندازہ 25 اپریل تک 50,000 کورونا کے مریض ہوں گے، لیکن صرف 15,000 ہوئے ہیں۔ 1 جون کو انہوں نے کہا میں جیسا چاہتا ہوں ویسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ 3 جون کو انہوں نے کہا کہ دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ ہماری طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد 4 جون کو انہوں نے کہا ہمیں بھی پتا تھا کہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور کورونا پھیلے گا۔ 6 جون کو کہا ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے۔ کورونا اور لاک ڈاؤن فیشن ہے، یہ گورنر سندھ نے کہا ہوا ہے۔ اسد عمر صاحب نے جون میں کہا پاکستان میں یہ بیماری اتنی مہلک نہیں جتنی یورپ میں اور دیگر ممالک میں ہے۔ 8 جون کو کہا وزیر اعظم صاحب نے عوام اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے اور عام فلو سمجھ رہے ہیں، مشکل وقت آنے والا ہے، کورونا کو سیریس نہ لیا گیا تو ملک کا بہت نقصان ہوگا۔ جناب والا، آپ خود فیصلہ کر لیں، یہ مقتدر ایوان فیصلہ کر لے کہ پرائم منسٹر صاحب کیا چاہتے ہیں۔ ان تمام بیانات کا کوئی مطلب نکال دے، مجھے کوئی انٹرپریٹ کر دے اس کو۔ ان کے جو ارادے ہیں اس کا کو ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جناب والا، 15 مئی کو لاسٹ منتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک خط لکھا، ایک سمری بھیجی چیف منسٹر کو، جس میں انہوں نے کہا اس وقت کنورجن ریٹ 6% تھا۔ سیکٹری ہیلتھ نے کہا کہ 6,70,000 افراد صرف لاہور میں جو ہے انفیکٹڈ ہیں۔ یہ 15 مئی کی بات ہے، جب کنورجن ریٹ جو تھا وہ 6% تھا۔ آج کنورجن ریٹ جو ٹیسٹنگز میں جو پازیٹیوٹی آتی ہے اس کو کنورجن ریٹ کہتے ہیں، آج کنورجن ریٹ جو ہے وہ 25% ہو چکا ہے۔ آپ 6,70,000 کو 5 سے ملٹیپلائی کر لیں، چلیں 4 سے ملٹیپلائی کر لیں، اس کا مطلب ہے صرف لاہور میں 3 ملین انفیکشنز ہیں اس وقت۔
3 ملین انفیکشنز ہیں. آپ اس ایوان کا جو ریٹ ہے کووڈ کا، آپ صرف اس کو جو ہے دیکھ لیں کہ ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں یا ٹوٹل سٹاف، یہ سارا اس ایوان کی جو سارے ساتھ جو ہیلپ کرتا ہے ہمیں سٹاف جو ہے، وہ ان میں سے کتنے لوگ نکلے ہیں. آپ کو ایک پرسنٹیج کا ایک سیمپل جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 7 جون کو. یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کو لیٹر نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو اوپن کرنا تھا وہ پاکستان نے غلط کیا. لاک ڈاؤن میں ہمیشہ اس وقت ریلیف دی جاتی ہے جب ایک سرٹن کنڈیشنز جو ہیں کسی ملک میں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں سیفٹی کی. کووڈ سے تھریش ہولڈز ہیں، وہ آپ وہ 1 2 3 4 جو ہے آپ جس طرح کراس کرتے جاتے ہیں آپ اس طرح لاک ڈاؤن کو ایز کرتے جاتے ہیں. یہ بہت سارے ممالک میں دنیا میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے. ہمارے ہاں وہ حالات نہیں تھے اور فلڈ گیٹس جو ہے ایک دم کھولے گئے. آپ نے دیکھا کہ عید کے اوپر جس طرح بازاروں میں دکانوں پہ جو رش ہوا. خدا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو ہے سیاست مت کریں. ووٹوں کی سیاست اس وبا کے اوپر نہ کریں. میری استدعا ہے. یہ ووٹوں کی سیاست ہے جو ہمیں لے بیٹھی ہے کہ آج جو ہے روزانہ 5 سے 6 ہزار، میرا ہے لیٹسٹ جو ہے 5.5 ہزار جو ہے وہ ہر روز جو ہے 5.5 6 پونے 6 ہزار جو ہے کل کے پرسوں جو ہے وہ نمبر تھا. ہمارے یہاں پہ سرویلنس ویک ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم ٹریکنگ نہیں کر رہے، نہ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں نہ حکومت کر رہی ہے. پاکستان اس وقت 10 جو ہائیسٹ نمبر ہے جن ممالک کا اس میں شامل ہے، اور آہستہ آہستہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس کا نمبر جو ہے پہلے 3 4 میں جو ہے وہ جا رہا ہے. WHO کی سجیشن ہے اس خط میں جو 4 دن پہلے لکھا گیا کہ آپ انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤنز کریں، کہ لاک ڈاؤن کریں اس کے بعد ریلیکس کریں ٹو سرٹن کنڈیشنز، انڈر سرٹن کنڈیشنز وہ لاک ڈاؤن جو ہے ریلیکس کریں، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کریں. سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں کہ جہاں پہ زیادہ گنجان آبادیاں ہیں اور وہاں پہ کرونا پھیل چکا ہے وہاں پہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں، ان علاقوں کو سیل کر دیں. اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے کریں لاک ڈاؤن، اس کے بعد 2 ہفتے جو ہے یہ کمپیریٹیولی اس کو ایز کریں. ٹیسٹنگ جو ہے آج سے 1.5 مہینہ قبل جو ہے بیان آیا تھا حکومت کے ادارے کا کہ جی ٹیسٹنگ جو ہے منڈے سے، وہ منڈے گزرے ہوئے آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ 50,000 ٹیسٹنگ تک ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہو جائے گی. آج بھی جو نمبر ہے ہمارا 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد میرا ہے 23,024 کے قریب ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیں. مجھے کل بتایا گیا کہ اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں 60 سال سے زیادہ مریض جو ہیں، عمر کے مریض جو ہیں، ان کو ایڈمٹ کرنا بند کر دیا گیا، بیکاز ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ریٹریو کرنا جو ہے، ان کو شفا دینا جو ہے وہ مشکل ہے. ہم کانسنٹریٹ کریں نوجوان لوگوں پہ اور 60 سال کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو رائٹ آف کر دیں، ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. وہ ہے تو ہر چیز ہی اس کے رحم و کرم پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. یعنی میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ حکومت ان کو ابینڈن کر رہی ہے اس شہر کے اندر، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے رحم، ہم آگے بھی یہ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ ہے، یہ حکومت کے رحم و کرم پہ نہیں. آپ نے 18 مہینے اسپیکر صاحب، جناب ڈپٹی اسپیکر،
آج حکومتی بینچوں والے آپ بھی اور بھی لوگ جو ہے تنہائی میں سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی گورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں؟ کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی؟ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا, کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, کہاں پہ کوئی سکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دیجیے. دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں. جناب والا, اگر پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے, ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں. ہمیں اریسٹ کر لیں, ہمیں قید میں ڈال دیں. جب تک یہ ملک جو ہے ہماری قید میں پڑنے سے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب سے, تب تک ہمیں قید میں رکھیں. ہم سے کوئی قیمت وصول کر لیں, لیکن خدا کے لیے کچھ تو کام کریں. یہ اس قسم کے بیانات تو نہ دیں کہ ہر روز کو آپ کو ٹیلی گرام آ جاتی ہے تو آپ بیان دے دیتے ہیں, اور اس بیان میں اور آپ کے پچھلے بیان میں کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہوتا, کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, اپوزٹ ہوتا ہے. میں ان کے بیانات جو انہوں نے کنٹینر پہ دیے, یا اسٹیل مل کی بات ہو رہی تھی جو اس پہ دیے, میں اس پہ بھی آؤں گا. اس وقت کرائسس جو ہے وہ گورننس کا کرائسس ہے. اس وقت کرائسس جو ہے وہ کمپلیٹ لیک آف ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ہے. اس وقت کرائسس جو ہے کہ اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. دے آر کمپلیٹلی لاسٹ. کوئی رخ نہیں ہے, کوئی سمت نہیں ہے, کسی منزل کا تعین نہیں ہے. وی آر لیونگ مومنٹ ٹو مومنٹ, وی آر لیونگ. گزارا کیا جا رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر, بقول اس حکومت کے کہ پہلی دفعہ ہے کہ کمپلیٹ کوہرنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور اسلام آباد میں, پنڈی میں اور اسلام آباد میں, دونوں ایک پیج پہ ہیں. کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہماری 72 سالہ تاریخ میں کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ اتنی ان میں کوہرنس ہو, اتنی ہم آہنگی ہو ان میں. بقول ان کے تمام انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ ان کی اسسٹنس کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. بقول ان کے فلڈ گیٹس کھلے ہیں, لوگ جو ہیں ہمیں پیسہ دے رہے ہیں, یو اے ای, سعودی عربیہ, چائنا ہمیں پیسے دے رہے ہیں. یہ جنت کا سما ہے جو یہ بتا رہے ہیں ہمیں, لیکن یہ پھر آگے کیوں نہیں چل رہا؟ کل میں نے ایک وزیر کا بیان پہنچا کہ اوگرا سو رہا ہے اور پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ ہمیں نہ بتائیں, اپنے آپ کو بتائیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ پیٹرول پمپس پہ کیوں لائنیں لگی ہوئی ہیں. اوگرا سے پوچھیں. اوگرا آپ کے نیچے ایک ریگولیٹر ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کا. آپ جب پی ایس او کو ٹھیکہ نہ دیں اور کسی پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں تیل امپورٹ کرنے کا, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے. میں پھر واپس آتا ہوں کووڈ کے اوپر. جناب والا, کل یہاں کہا گیا کہ اپوزیشن نے ٹارگٹ کیا ہے جی کہ وہ ایران سے جو لوگ آئے ہیں. جناب والا, ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا. ریکارڈ پہ ہیں ظفر مرزا صاحب, آپ بھی میرا خیال ہے اس میٹنگ میں موجود تھے, اسپیکر صاحب نے میٹنگ چیئر کی تھی روم نمبر 5 میں. اس میں انہوں نے کہا تھا 78% بندہ تفتان کے راستے آیا ہے جس نے کرونا آ کے پھیلایا. خدا نخواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی. ریکارڈ میں آپ منٹس نکال کے دیکھ لیں کہ تفتان کا نام لیا, زائرین کا نام لیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 13% جو ہیں وہ دوسرے زائرین تھے جو عمرے سے واپس آئے یا کہیں سے واپس آئے, اور 5% جو ہے وہ لوکلی جنریٹڈ جو ہے یہ انفیکشن ہے.
ہم نے یہ فکر نہیں بتائی، تافتان کا ہم نے نام نہیں لیا، یہ مرزا صاحب نے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے نام لیا ہے، جو اس وقت چہرہ مورا ہیں وزیر اعظم صاحب کی ایبسنس میں وزارت صحت کا۔ جناب والا، جو اس وقت حکومتی آف دی ریکارڈ جو بات کرتے ہیں کہ جس طرح خزاں میں پتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ غلط ثابت ہو کہ جس طرح خزاں میں پتے گرتے ہیں اس طرح انسانی جانیں جو ہیں اس ملک میں جائیں گی کرونا کی وجہ سے۔ اور یہ بات اگر آج لوگ انکار کرتے ہیں اس سے، میرے بھائی پٹیل نے صحیح کہا کہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ کرونا بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ذمہ لگ جائے، کوئی طریقہ ڈھونڈیں۔ اور جس طرح $200 بلین جو ہے وہ میرے عزیز آج نہیں آئے، وہ انہوں نے لوگوں کے منہ پہ مارنا تھا، 100 اس پہ 100 اس پہ، پتہ نہیں انہوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے باہر ہی رکھ لیا ہے، خود ہی رکھ لیا ہے۔ کیا کیا؟ امیچور بڑا سافٹ ورڈ ہے یار، کوئی اور ورڈ استعمال کرو، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، میری اب عمر نہیں ہے استعمال کرنے کی۔ جناب والا، یہ لیک آف گورننس جو ہے، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو گورننس ان دس کنٹری، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صوبہ جس نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کے خلاف محاذ کھول لیا، آپ نے سیاست کرنی شروع کر دی سندھ کے ساتھ، بجائے اس کے تقلید کرتے اس کی، مراد علی شاہ کی۔ اس بندے میں اتنی گٹس تھے، لیڈ کرنے کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ اس نے انیشیٹیوز لیے، ڈیفیکلٹ انیشیٹیوز لیے، آپ نے اس کو ویلیفائی کیا۔ کل رات ایک پروگرام چلا، اس میں شاہ زیب خانزادہ کہتا ہے کہ ایک سربراہ نے اپنی انا اور ناسمجھی میں عوام کو خطرے میں ڈال دیا۔ سربراہ کرونا کو فلو کہتا رہا، نہ ماسک پہنتا تھا، نہ سماجی فاصلہ رکھتا تھا، صوبائی حکومتیں لاک ڈاؤن کرتی تھی تو ان کے خلاف مہم چلاتا تھا، اور لاک ڈاؤن کے خلاف جلوسوں میں شرکت کرتا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ برازیلین پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مماثلت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میرا مطلب ہے کوئی ملتا جلتا کیس اگر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے تو میں اس کی معذرت کر لیتا ہوں۔ جناب اعلیٰ، میں بات تو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بجٹ کا اجلاس ہے اور موقع بھی آئیں گے، اور بھی دوست جو ہیں میرے اس پہ بات کریں گے، لیکن میں پرائیویٹائزیشن پہ بات کروں۔ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، یہ نوید قمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ موجود ہوں، ہم دونوں چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن رہے ہوئے ہیں۔ اور دونوں نے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن ہونے کے ناطے قید بھی بھگتی ہوئی ہے۔ نیب 16 نومبر، نیب آرڈیننس 16 نومبر 1999 کو لاگو ہوا تھا، ایم اے رائٹ شاہ صاحب؟ ہم آلریڈی قید تھے، ہمیں اس میں بک کر لیا گیا۔ ہم دونوں نے اپنی پارٹیوں کو بڑے ترلے لیے کہ اس قانون میں تبدیلی لائی جائے، پیپلز پارٹی نے زیادہ کیے، ہم نے کچھ چند لوگوں نے، 2-4 بندوں نے کہا، لیکن قسمت میں تھا کہ یہ قانون جو ہے جنرل مشرف کا بنایا ہوا، میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت نے نہیں بنایا تھا۔ ہم نے پرائیویٹائزیشن کی،
پی ٹی سی ایل کی انتہائی اچھی ٹرانزیکشن جو ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کیا، ٹرانزیکشن جو ہے پیپلز پارٹی نے کی. Am I right? ہم نے سارے بینک پرائیویٹائز کیے. یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں ان کو ہم نے پرائیویٹائز کیا. یہ بہت بڑی ٹرانزیکشن تھی، بینکنگ انڈسٹری کو پرائیویٹائز کرنا، ٹیلی کام کو پرائیویٹائز کرنا، بہت بڑی ٹرانزیکشن تھی. میرا خیال ہے پی ٹی سی ایل کی $10 بلین کی ٹرانزیکشن تھی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. کسی جگہ احتجاج نہیں ہوا. اگر کل کوئی سمجھتا تھا، جو لوگ مقرر یہاں سے آئے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہیں. سٹیل مل پرائیویٹائز ہوئی، جنرل مشرف کے وقت ہوئی، اس کو ریورس سپریم کورٹ نے کیا. میں آج اس وقت بھی کہا تھا جب وہ ٹرانزیکشن جو ہے سپریم کورٹ نے روکی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں آیا. اگر وہ ٹرانزیکشن اس وقت ہو جاتی، چاہے اس میں فلاز تھے، تو سبسیکوینٹ 12 سالوں کے اندر وطن عزیز کو سینکڑوں اربوں ڈالر کا نقصان، روپوں کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا. اگر آج ملازمین کو ایک اچھا سیورنس پیکج مل رہا ہے، سیف ایگزٹ نہیں کہتے اس کو سیورنس پیکج کہتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امیر قمر صاحب؟ گولڈن ایکشن، دیٹس اے مور اپروپریٹ ورڈ. اگر ان کو مل رہا ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہاں پہ لوگ جو ہیں سیٹسفائیڈ ہو گئے گھر چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جنازے ہیں پبلک سیکٹر میں یہ پرائیویٹائز ہوں، یہ آگے چلیں، گورنمنٹ کو ریونیو دیں. گورنمنٹ کے لاسز جو ہیں ان کی جگہ جو ہے گورنمنٹ کا ریونیو جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. اسی طرح ہم پی آئی ای کی پرائیویٹائزیشن کے بھی خلاف نہیں ہیں، یا ان کی ہوٹلوں کی پرائیویٹائزیشن کے بھی خلاف نہیں ہیں. ایئرپورٹ کی جو ہے آؤٹ سورسنگ، ان پہ بھی ہم خلاف نہیں ہیں. لیٹ می اسپیک آن behalf آف مائی اون پارٹی اینڈ آئی تھنک ایون پیپلز پارٹی ول انڈورس دیٹ. لیکن خدارا آج جس ماحول میں آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، ان اداروں کو، ایئرپورٹس کو یا پی آئی اے کے ہوٹلوں کو، کل میرے بھائی غلام سرور خان صاحب وزیر جو ہیں ایویشن کے، انہوں نے کہا کہ ایویشن انڈسٹری ورلڈ وائڈ $350 ارب کا نقصان کر چکی ہے. ایک بہت بڑی ایئر لائن ہمارے ملک میں، ان کا بہت زیادہ آپریشن ہے، انہوں نے 600 پائلٹس نکالے ہیں اور 6000 اپنے ملازمین ٹرمینیٹ کیے. اور ساتھ ایویشن منسٹر نے کہا کہ ایویشن انڈسٹری از انڈر سٹریس، یہ لفظ استعمال ہو گیا. آپ اس ماحول میں اپنے ایئرپورٹ جو ہے آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ضرور کریں، ویٹ کریں کہ 6 مہینے سال کے بعد مارکیٹ ریوائیو ہو جائے، آپ اچھی مارکیٹ میں اچھی قیمت لے سکیں، اچھے بائرز آئیں. اسی طرح ہوٹلوں کو آپ ضرور لیز پہ دیں، کوئی ٹرانزیکشن ان کی کریں. ہم پرائیویٹائزیشن کے، یہ میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں، خلاف نہیں ہے، لیکن جب ہوٹل ویران ہوئے ہیں. خواجہ آصف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے آپ کا پیغام مل گیا، میں کوشش کرتا ہوں جلدی وائنڈ اپ کر دوں، اور دوستوں نے بھی بولنا ہے. میں بات کر رہا تھا جناب ڈپٹی اسپیکر کے کہ ٹرانزیکشن ضرور کریں، ٹرانسپیرنٹ کریں، اور ساتھ جو ہے مارکیٹ جس وقت ہائٹ پہ ہو اس وقت کریں، تاکہ آپ کو پروسیڈز جو ہیں وہ ٹھیک مل سکیں. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کو لک آفٹر کرے گی.
بنیادی طور پہ جو پرائیویٹائزیشن کا قانون ہے، آپ 100% ٹرانزیکشن جو ہے پرائیویٹائزیشن کے قانون کے مطابق جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کامرس منسٹر صاحب کی، ایویشن منسٹر صاحب کی، اور زلفی بخاری صاحب ہیں جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں۔ مجھے کامرس منسٹر کے کمیٹی میں ہونے پہ، اگر وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کمیٹی میں ان کو انکلوڈ کرتا ہے کمیٹی بنا کے، تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہی از اے فیئر مین، رزاق داؤد صاحب۔ ایویشن منسٹر ہمارے کولیگ ہیں غلام سرور خان صاحب، پچھلے 30 سالوں سے میرے کولیگ ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زلفی بخاری صاحب جس محکمے کو چلاتے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ اوورسیز پاکستانی خود کس طرح بنے؟ 1983-84 میں جو واردات ہوئی اس کی تاریخ نکالنے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس طرح اوورسیز پاکستانی بنے، یا ان کا جو خاندان کس طرح اوورسیز پاکستانی بنا۔ ان کا اس ٹرانزیکشن میں شامل ہونا جو ہے اس ٹرانزیکشن پہ جو ہے سوالیہ نشان بناتے ہیں۔ وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، لندن میں ان کی کمپنیز ہیں، اویلیبل ہے اس وقت ویب سائٹس کے اوپر کہ کن کن کمپنیز میں وہ ڈائریکٹر ہیں یا ڈائریکٹر رہے ہوئے۔ اس ٹرانزیکشن کو میں نے ایویشن منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے، بابر گوان صاحب گواہ ہیں، میں نے ان کو کہا تھا اپنا نام نہ خراب کریں، آپ کے ذمے کوئی بات نہیں ہے پچھلے 30 سال کی کیریئر یا 35 سال کے کیریئر میں۔ اچھے بزنس مین ہیں رزاق داؤد صاحب، جن کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، یا اپنا سرور خان صاحب جس پارٹی کے ساتھ ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، بے شمار اختلافات ہیں۔ We totally 100% disapprove of the party. لیکن they are in bad company, their decision. I have no problems with that. لیکن وہ تو بیڈ کمپنی میں ہیں، خود ٹھیک ہیں، لیکن یہ زلفی بخاری himself is a bad company. ان کو جس ٹرانزیکشن میں بھی آپ ڈالیں گے اس ٹرانزیکشن پہ وہی سوالیہ نشان آئیں گے جو لوگوں کی بھرتیوں پہ 1983-84 میں آئے تھے، اور پھر سزائیں ہوئی تھیں، اور پھر ان کو ملک سے بھاگنا پڑا تھا۔ پلیز، یہاں پہ سیاسی ورکر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، میرے کولیگز ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ غیر سیاسی لوگ جن کا اس سسٹم میں کوئی سٹیکس نہیں ہے، جن کا کچھ داؤ میں نہیں لگا ہوا، وہ ایک بریف کیس لے کے آئے ہیں۔ جی خواجہ آصف صاحب، ہم سیاسی لوگوں کا یہ ڈائلما ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں یا سائیڈ ککس جو ہیں وہ ساتھ لے آتے ہیں یا ساتھ ان کو کریٹ کر لیتے ہیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور یہ اس کا خمیازہ جو ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ سیاستدان اور سیاسی ورکر بھگتتے ہیں۔ حکومتیں بدنام ہوتی ہیں، یہ ادارہ بدنام ہوتا ہے۔ پلیز ٹرانزیکشن کریں، اچھی مارکیٹ میں کریں، لیکن اس کی اوور سائٹ کے لیے بندے جو ہیں وہ شفاف ہونے چاہیے، ان کی ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، میری صرف اتنی درخواست ہے، ابھی تک فائنینشیل ایڈوائزر کوئی نہیں اپوائنٹ کیا گیا، اچھی ریپوٹیشن والا فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کرائیں جو اپنی بھی ریپوٹیشن پروٹیکٹ کرے گا، پاکستان کی ریپوٹیشن بھی، اور آپ کو اچھی ٹرانزیکشن کر کے دے گا۔ جناب اسپیکر، میں سمیٹتا ہوں، کل کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ جناب والا، یہاں بے شمار لوگوں کے باہر جانے پہ اعتراض ہوتا ہے، جس میں میری قیادت شامل ہے۔ کل ڈاکٹر طاہر شمسی نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ میں لے جائیں، اور میں وہاں پہ جا کے عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی کہنے کو تیار ہوں کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جعلی نہیں ہیں، وہ اصلی ہیں، میں قسم دینے کو تیار ہوں۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
اس کے باہر جانے کا، میرے قائد کے باہر جانے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کی بیماری کا، اس کی مرحومہ بیوی کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا. بڑے بڑے لوگ، ان میں میرے ایک استاد بھی رہے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی باتیں کی. خیر، استاد کے ناطے میں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن جہانگیر ترین یہاں سے چلا گیا. کسی کے اس طرف سے مجھے کوئی آواز نہیں سنائی. یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں، اٹس ہائی ٹائم. باتیں ضرور کریں ہمارے ادوار کی، پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے ادوار کی ضرور باتیں کریں. ہم نے اس ملک کے اوپر انٹرمیڈنٹلی حکومت کی ہے 3 دفعہ، یہ بات درست ہے. لیکن آج آپ کنٹینر پہ نہیں کھڑے، آج آپ کے سامنے 2 سال کی آپ کی پرفارمنس بھی ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پرفارم کیا ہے، پھر کمپیئر کریں کہ ہم ناکارہ لوگ تھے اور ہم کام کے لوگ ہیں. اور دوسری بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے جناب ڈپٹی اسپیکر، یہاں پہ حکومت کے اتحادی کھڑے ہو کے اپنے صوبوں کا رونا روتے ہیں، اپنے شہروں کا رونا روتے ہیں. یہ کانٹرڈکشن ہے. میں اس کو لفظ منافقت نہیں کروں گا، جرات نہیں کروں گا وہ، کہ آپ حکومتوں کے ساتھ رہے ہوں، آج بھی حکومت کے ساتھ ہیں، اور ساتھ جو ہیں اپنے جو کازز ہیں، جسٹیفائڈ کازز ہیں، میں ان کے کازز کے اوپر جو ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، اور کہیں گے جی زیادتی ہو رہی ہے. آپ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے اتحادی ہیں، آپ نے ہر جھولا لیا ہوا ہے، ہر اقتدار کے جو ہے کا جھولن جھولا ہوا ہے، اور پھر آپ شکایت کرتے ہیں. سر یہ یہاں پہ جو ہم لوگ جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، آج بڑا دور، خطرناک دور ہے. یہ 1 منٹ میں آپ کا بیان جو ہے نا، جس طرح یہ سٹیل مل پہ اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے بیان سامنے آ گئے. میری میں لمبی سپیچ ہو گئی آپ کی، بہت لوگ بولنا چاہ رہے ہیں. 2-3 منٹ. اور ٹائم بھی جناب ڈپٹی اسپیکر، میں نے اس ایوان میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 1 دفعہ سے زیادہ اپنی وابستگی جو ہے جنرل ضیاء صاحب کے دور سے جو تھی اس کی، کیونکہ وہ ایک ملٹری کا ڈکٹیٹرشپ تھی، اس سے وابستگی کی، میں نے معافی مانگی. اللہ نے مجھے اتنی جرت دی کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اس ایوان میں معافی مانگتا. لیکن یہ لوگ انہی پارٹیوں کا گلہ کرتے ہیں، کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر صوبوں کے حق جو ہیں تلف ہو رہے ہیں تو ساتھ آپ اقتدار کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جھولے بھی لیتے رہیں، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا. پھر جن کی حق تلفی ہو رہی ہے ان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے جو ہے جو ظلم ہو رہا ہے وہ سہیں نا. یہ دو رخی پالیسی جو ہے یہ اس ایوان کے ممبران کو، اور جو خصوصاً وہ لوگ جو 4-5 دفعہ اس ایوان میں آ چکے ہیں، ایک پارٹی جو ہے وہ بار بار گلہ کرتی ہے. ان کے قائد پتہ نہیں وہ آج بھی ان کے قائد ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو زبان انہوں نے بولی ہے پاکستان کے لیے، میرے اور آپ کے وطن کے لیے، وہ بھی اس سے لا تعلقی کا اس ایوان میں جو ہے گلہ کریں، اعلان کریں اعلان اس سے لا تعلقی کا، اور معافی مانگیں پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے آئین سے، پاکستان کے اس ایوان سے، مقتدر ایوان سے، کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق، یا ہم نے اس کی جو قیادت جو ہے مانی ہوئی تھی وہ غلط مانی تھی. اس طرح نہ کریں کبھی پیپلز پارٹی کے پیچھے، کبھی کسی اور کے پیچھے، یہ نہ کریں. مجھے یہ بات ٹریگر ہوئی ہے جو ابھی ایک تقریر ہوئی ہے، میں احترام کرتا ہوں صاحب کا، میں ایک سیاسی بات کر رہا ہوں. جناب والا میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. میرا دوست ہے پرویز رشید، اس نے پرسوں ٹویٹ کیا،
اس نے کہا کہ ساری دنیا میں پیٹرول جو ہے وہ بائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارے ملک میں پیٹرول کو جو ہے وہ بائرز ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہا، اور اس کی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو لیے تیار نہیں کہ سستی ترین مارکیٹ کئی دہائیوں میں ہوئی ہے اور ہمارے ملک میں پیٹرول نہیں۔ یہ مس گورننس کی ایک بالکل لیٹسٹ شاہکار ہے پچھلے 3-4 دن کے اندر یا 8-10 دن کے اندر۔ میں آخر میں تجویز ہے میری، اسپیکر صاحب نے نہایت مہربانی کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی کووڈ کے اوپر اس ہاؤس کی، اور وہ اس کی 4-5 میٹنگز بھی ہوئیں۔ ان میٹنگز میں کچھ فیصلے بھی ہوئے، دو میٹنگز میں میرا خیال ہے کووڈ کو لوگ جو مینج کر رہے ہیں وہ تشریف بھی لائے، اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو گئے۔ اگر اسپیکر صاحب کی سربراہی میں یہ پرپوزل جو ہے، فہد حسین ہے ایک بڑے موقر، بڑے معتبر صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کے اوپر ایک لمبا تھریڈ جو ہے دیا ہے، اس کمیٹی کو ریوائیو کر لیں، اس کمیٹی کو امپاور کر لیں، اور اس کمیٹی کی کارروائی جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائی جائے کہ مختلف اداروں کے لوگ جو آ کے اس کو کس طرح بریف کرتے ہیں۔ یہ ایک واچ ڈاگ باڈی ہوگی ہماری اس کرائسس کے دوران حکومت کی پرفارمنس کی، اور ساتھ جو ہے لوگوں کو پتہ لگتا رہے گا کہ وی آر ان سیف ہینڈز، اف وی آر ان سیف ہینڈز۔ میرا خیال ہے وہ تھریڈ پڑھ لیں فہد حسین کا، اسپیکر صاحب پڑھ لیں، اور اسپیکر صاحب اس کمیٹی کو ریوائیو کر لیں۔ اس میں یہ جو کیا ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسد عمر صاحب جس کے سربراہ ہیں، اسد عمر صاحب بھی اس میں آ جائیں، ہم مستفید ہوں گے ان کی انفارمیشن سے، ان کی رائے سے، ان کی ایکسپرٹیز سے۔ اور بھی لوگ اس میں ہیں، مقتدر اداروں کے لوگ بھی ہیں۔ خواجہ صاحب بہت لمبی بات ہو گئی، یہ بھی میرا خیال تو ہے یہ میں چلیں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب، بہت شکریہ، بہت لمبی بات، بہت شکریہ، بہت مہربانی جی۔ جی جناب ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، آپ کو بعد میں موقع دوں گا جی، آپ کے کسی ممبر کو جی بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، یہ 2-3 دنوں سے کووڈ کے اوپر یہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور بظاہر اپوزیشن کی بات سے یہ لگتا ہے کہ کووڈ کے اوپر جیسے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جب سے مارچ میں کووڈ کے اوپر ایکٹیولی جب یہ سارا انیشیٹو شروع ہوئے، تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا انیشیٹو لیے ہیں۔ اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور NCC جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو وہ چیئر کر رہے ہیں، وہ ہائیسٹ پالیسی